ابدال حق حضور خلند بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی یاد میں اور حضور خلند بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مشن کے پیشرفت کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. میرا آج کل حادثہ بہت ہی کمزور ہو گیا, بہت بھولنے لگا ہوں. ایک صاحب نے مجھے بتایا بھی ہے آج اتوار بھی ہے, خلند بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وصال 27 جنوری کو ہوا, اس روز اتوار تھا. یہ بڑا عجیب اچھا دن ہے اتوار کا کہ اسی جگہ پہنچ گئے ہیں 10-12 سال میں جہاں سے قافلہ شروع ہوا تھا. اللہ کے دوست دنیا میں آتے ہیں اور یہاں اپنی روشنیاں اپنے انوار چھوڑ جاتے ہیں. اللہ کے دوستوں کی عجیب شان ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب الفاظ کے روپ میں ڈھلتے ہیں تو آواز فضا میں منتشر نہیں ہو جاتی تھی بلکہ فضا میں ٹھہر جاتی اور فضا میں وہ آواز پرواز کرتی رہتی ہے اور ان لوگوں کے اوپر انوار کی بارش برستی رہتی ہے جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے. کوئی بندہ جو اللہ کا دوست ہے وہ جسمانی طور پر تو ہم سے دور ہو جاتا ہے لیکن اس کی آواز الفاظ کی شکل میں لوگوں کی طرز فکر کے طریقے پر ہمیں موجود رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میں اثر ہمارے سامنے نہیں ہے اور یہ زندگی حضور کی تمام تعلیمات, حضور کی طرز فکر, حضور کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ سب اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1400 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں وہ چیزیں. آج 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دل میں جو حضور کی محبت ہے اس میں 1400 سال کا فاصلہ اور فرق. جب بھی کوئی امتی اپنے دل میں جھانکتا ہے تو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بندے کی اپنی ذات سے زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ کا محبوب کا نور دلوں میں بھرا ہوا ہے اور یہ وہ نور ہی ہے جس کا مظاہرہ 1400 سال سے برابر ہوتا رہا ہے اور آج بھی وہ مظاہرہ ہمارے سامنے ہے. آپ غور فرمائیں کہ شہر سے دور ویرانے میں جنگل میں امان ہے, نہ کوئی آبادی ہے, نہ ٹرانسپورٹ ہے, نہ کوئی سڑک ہے, لوگ دور دراز سے چلے آ رہے ہیں. اس لیے چلے آ رہے ہیں, اس لیے چلے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ کے محبوب کا نور بھرا ہوا ہے. وہ نور ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی کا تذکرہ ہو وہاں پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو نور نبوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے نور نبوت میں اضافہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی قریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں کوئی بھی کام ہو اس میں وسیلہ ضروری ہے.
یہاں کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ نے ایک نظام ہی ایسا بنایا۔ پر بات بھی صحیح ہے، جب ہم بغیر وسیلے کے پیدا نہیں ہو سکتے تو ہماری زندگی بغیر وسیلے کے کیسے ہو سکتی؟ تو جس طرح ماں باپ جسمانی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور بندہ ماں باپ کے سرپرستی میں، ماں باپ کے سائے میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور خود بھی ماں باپ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا بغیر وسیلے کے، بغیر ذریعے کے قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اللہ نے قانون یہ بنایا ہے۔ اب جب اللہ نے یہ قانون بنا دیا اور ہماری مجبوری یہ ٹھہری کہ بغیر وسیلے کے ہم دنیا میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس قانون کے تحت بغیر وسیلے کے ہم اللہ تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور وہ وسیلہ اللہ نے مخلوق اور اپنے درمیان میں پیغمبروں کا بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تک کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ اور جب حضور پاک تشریف لے آئے تو وہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو ہم موٹی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 1,24,000 سیڑھیوں کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی بندہ 1,24,000 سیڑھیاں عبور نہیں کر لے گا وہ اللہ تک نہیں آ سکتا۔ لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں 1,24,000 سیڑھیاں عبور نہیں کرنی پڑتی، اس لیے کہ ہمارا پیغمبر تو آخری سیڑھی، ہمارے لیے 1,24,000 سیڑھیوں کا گزرنا ضروری نہیں۔ پھر اللہ نے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے تحت اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے جسمانی طور پر، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے قائم رہتے تو انسان جیسا جرا کرنے والا یہ کہتا کہ حضور کی پیروی کیسے ممکن ہے، حضور تو بشری نہیں ہے۔ بشری تقاضوں کے تحت یہ ہے کہ آدمی جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت ہی وارد نہیں ہوئی تو یہ تو ماورائی مخلوق ہو گئی، ماورائی مخلوق کو فالو کیسے کر سکتے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے دستور کے تحت، جو دستور اللہ نے بنایا نظام کائنات کا، اس دستور کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ اب جب پردہ حضور نے فرما لیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب جو آخری سیڑھی تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس آخری سیڑھی کی نشاندہی کون کرے؟ تو اللہ پاک نے اپنے دوستوں کا سلسلہ قائم کیا۔ وہ سارے اللہ کے دوست جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور علماء ہیں۔ یعنی جس طرح 1,24,000 پیغمبروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشاندہی کی اور اعلان کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے، اب یہی ڈیٹ تھی جو انبیاء علیہ السلام نے پوری کی، اہل اللہ و اولیاء اللہ کے ذمہ ڈال دی گئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کا جو ذریعہ ہے اور جو سلسلہ ہے وہ قائم ہے۔ اور یہ تمام اولیاء اللہ ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر دین اور دنیا کی سعادت حاصل کرنی ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت کرو۔ جب اللہ کے محبوب
سے محبت کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. کہ جو لوگ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے. اور مثال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک ماں ہے اس کا بچہ ہے، یہ ایک باپ ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے. کوئی آدمی جب اس بچے کو پیار کرتا ہے تو ماں کا دل اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ خود پیار کرتا ہے. تو یہی اللہ کی نشان ہے کہ اللہ کے محبوب سے جو محبت کی جاتی ہے تو اللہ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے. میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے مجھے اتنی اچھی بات سنائی کہ میں بہت خوش ہوا. انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، ہماری سمجھ میں تو ایک بات آئی، وہ یہ ہے کہ تمہارا ایک بہت ہی دوست ہے، قریب قریب یادگار ہے. کوئی بندہ آتا ہے اور تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو تم برداشت کرو گے کہ بھائی کیا لڑنا کیا جھگڑنا، اچھی بات نہیں ہے لڑنا جھگڑنا. کبھی یہ کہو گے بھائی پاگل ہے بھگنے دو، کیوں کسی کے منہ لگے. لیکن وہی آدمی اگر تمہارے محبوب کو برا کہہ دے تم سے برداشت نہیں ہوگا اور تم اس کا غلط کرو. تو انہوں نے کہا بھائی میرا تجربہ تو یہ کہ یہی اللہ کی شان ہے، اللہ کو کچھ کہتے رہو لیکن اگر اللہ کے محبوب کے شان میں گستاخ نہیں ہو گیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ اسے پکڑ لے. اس لیے کہ اللہ کی یہ شان کے خلاف ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی سنے. اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے پوری دنیا میں، خصوصاً ان علاقوں میں جو ہمارے لیے متبرک ہے، وہاں یہی ہے کہ غیر مسلم طاقت نے مسلمانوں کو ایک لقمہ تر سمجھ کر نگلنا شروع کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے محبوب کی وہ محبت نہیں رہی جو صحابہ کرام میں تھی، خلفائے راشدین میں تھی. جب تک مسلمانوں میں اللہ کے محبوب کی محبت قائم رہی مسلمان ترقی کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے اندر سے اللہ کے محبوب کی محبت کم ہوئی اسی مناسبت سے مسلمان ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے. ذلت و رسوائی کا بھی عالم ہے. غیر مسلم فوجیں ہمارے مقامات مقدسہ میں موجود ہیں اور ہم پیسے بھی انہیں دے رہے ہیں اور اپنے آدمی کو رکھوا دے رہے ہیں. یہ اصل میں گستاخی کی سزا ہے. اللہ کے جتنے دوست تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علماء امتی علماء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم لدنی سے آراستہ ہیں، ان کا بھی ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرو. جب تم اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے تو تمہارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کے محبوب کے اوصاف ہیں. اللہ کے محبوب کے اوصاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو عام معافی کا اعلان کرے کہ اگر کوئی گھر میں ہوگا تو وہ قابل معافی، اگر وہ کسی چھجے میں کے نیچے آ گیا تو قابل معافی. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد مکے میں کسی ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہا، ایک قطرہ خون مکے کی زمین پر نہیں گرا. اللہ کے محبوب رحمت للعالمین نے یہ گوارا ہی نہیں کیا مکے کی سرزمین پر خون ریزی. جب ہم اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کے محبوب کے اوصاف منتقل ہوں گے، اور جب ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف منتقل ہو جائیں گے تو ہم بھی اللہ کی مخلوق سے اسی طرح محبت کریں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سکھایا. تو یہ جو بزرگان نظام ہیں ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے.
اللہ کے نزدیک وہ آدمی معزز ہے جو متقی ہے، اور اگر وہ متقی نہیں ہے تو پھر سب خراب ہے، کوئی فرق نہیں کسی سے، سب انسان، سب آدم کے ایک لات ہے۔ اب غور فرمائیں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، اس میں ایک غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، تو لیکن وہ ایک ہی باپ کی اولاد کہلائیں گے۔ اب اسی طرح آدم کی بھی 5 ارب اولاد ہیں، بہرحال سب آدم کی اولاد ہیں، سب آدم کی بیٹے ہیں، سب آدم کی بیٹی ہیں، لیکن آدم کی اولاد میں وہ لوگ معزز ہیں جن لوگوں نے آدم کی نبوت کا نور قبول کیا، اور جن لوگوں نے حابیل قابیل کا کہا، آپ نے پڑھائی ہوگا نا کہ حابیل نے قابیل کو ذبح کر دیا، اور جن لوگوں نے آدم کے اندر کا جو نور نبوت ہے اس کے خلاف چل کر شیطان کو قبول کیا، وہ آدم کی اولاد تو ہے لیکن وہ صحیح اولاد نہیں ہے، نافرمان اولاد۔ تو فرمانبردار اولاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے باپ کا ذہن اپنے اندر منتقل کریں اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں۔ یہی تعلیمات ہے سارے پیغمبروں کی، اور یہی تعلیمات ہے پیغمبروں کے بعد ان کے صحابہ کی، اور یہی تعلیم ہے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اولیاء اللہ کی۔ تو آج کی نشست میں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں، تو اتنا تو ہمیں ضرور طے کر کے اٹھنا ہے کہ جس طرح آج ہم محبت اور پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے دور دراز بیابان میں آ کر جمع ہو گئے ہیں، اس رشتے کو ہم قائم رکھیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اظہار کریں گے، اور دوستی اگر کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، دشمنی کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے۔ اپنی ذات کو ملوث نہیں کرنا۔ یہ بات اگر ہم آج کی نشست میں طے کر کے اٹھیں تو اس سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم خود خوش ہوں۔ تو آج کی مجلس میں آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہم نے 20 سال پہلے جو زمین میں درخت کاری کی تھی، اب ماشاءاللہ وہ زمین ایک باغ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ آپ سب لوگ باغی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل کر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک برادری سسٹم قائم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سلسلہ عظیمیہ کے تمام کارکن یہ ثابت کریں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کسی سے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس میں ان کی ذات شامل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ دیر بہت ساری ہو گئی، آپ لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی، پیٹ بھی اللہ نے ساتھ لگایا ہے۔